رہ پڑی. قرآن پڑھنے والے کو کامیاب اللہ کے دربار میں ہونے کے لیے سائنس کی، انجینئرنگ کی، ڈاکٹری کی، وکالت کی کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں. لیکن ایک ڈاکٹر کو، ایک وکیل کو، ایک فوجی کو، ایک پائلٹ کو، ایک دکاندار کو کامیاب ہونے کے لیے قرآن والی تعلیم کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. تو اس تعلیم پر آپ حضرات کو لانے کے لیے ہم نے وہ ڈگری کہ جو دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا معیار بنا رہی، آخرت کی نہیں. ہاں آخرت کی ہوگی. جب باپ بیٹے کو ڈاکٹر بنانے میں یہ سوچ چھوڑ دے گا کہ ایک ہی دفعہ پیسہ لگانا ہے، کوئی بات نہیں، 4 سال رہ گئے، 2 سال رہ گئے، ایک مرتبہ اور بہت اٹھا لو، اس کے بعد سارا انشاءاللہ. بیٹا بھی کہہ رہا ہے بابا بس آخری مرتبہ فیس پوری کر دو 1 سال کے اندر، جو میں پڑھ رہا ہوں میں 1 سال کے اندر انشاءاللہ پوری کر دوں گا، بلکہ ڈبل دوں گا. جب یہ نظریات آ گئے تو یہ تعلیم بے شک قرآن کی ہو، بے شک اسکول کی ہو، انسان کی ناکامی کا سبب ہے. بے شک. بچہ مدرسے میں اپنے باپ کے ساتھ آیا اور باپ کہنے لگا 2 دفعہ پرائمری فیل ہو گیا. میں نے کہا چلو مدرسے میں 2 لفظ قرآن کے پڑھ جائے گا اور چلو ہمارا سہارا نہیں، اپنی تو روٹی کمائے گا. یہ نظریہ کیسے جانتا میں نے قرآن روٹیوں کے لیے پڑھا. اللہ. میں تو کہتا ہوں کہ مولی عتیق صاحب، مشہور صاحب، اگر تمہارے پاس کوئی شام کو عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد فون آوے اور وہ آپ سے کہیں حضرت جی کہاں ہو، تو آپ فرمائیں مدرسے میں بیٹھا ہوں. تو وہ کہیں جی میں نے کھانا بھیجنا ہے. بھائی شام کے وقت کھانا کیوں؟ وہ کہیں جی آج بیٹی کی شادی تھی تو کھانا بنا تھا، 4 دیگیں بچ گئی، قرآن والوں کے لیے ہم نے سوچا بھیجے. اب یاد آیا. اللہ. مولانا کو غیرت دکھانی چاہیے کہ بھائی یہ کھانا اپنے محلے میں غریبوں کو دے، قرآن والے لاوارث نہیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کھانا دے، چڑیوں کو اوپر چھت پر ڈال، وہ روڑی کے ڈھیر کے ساتھ ڈال دے، وہ کتا بلا کے کھا جائے گا. قرآن والوں کو دال روٹی پر ہی شکر کرنے دے. جب تک ان کے دسترخوان پہ دال روٹی رہی تو اس ادارے کے دروازوں سے عطا اللہ شاہ بخاری اور احمد علی لاہوری بن کے نکلتے رہے. تکبیر، تکبیر، رسالت، صحابہ، عظمت قرآن، عظمت دینی مدارس، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب، تکبیر. اور طالب علموں سے بھی کہوں گا کہ جب آپ مدرسے میں داخلہ لو تو وہاں کے فریج کو نہ دیکھا کرو، وہاں کی دسترخوان کے شیڈول کو مت دیکھو کہ ہفتے میں گوشت کتنی مرتبہ پکتا ہے اور کتنی مرتبہ نہیں پکتا. وہاں کی تعلیمی معیار کو دیکھو. اور استاد 3 چیزیں دیکھے. وہ 3 چیزیں طالب علم کی کیا دیکھے کہ پیسے والے کا کہ غیر پیسے والے کا، کسی گورنمنٹ کے ملازم کا کہ غیر ملازم. اگر میں اس کو ماروں گا مجھے دبائے گا یا میری مار سے دب جاوے گا، یہ نہ دیکھے. 3 چیزیں دیکھیں. اودیو کتاب. جب یہ مدرسے میں آیا تو جو سپارہ عربی تھا اس کے یہاں تھا کہ یہاں تھا. توجہ کریو بھائی. جب یہ مدرسے میں آیا تو جو قاعدہ لے کے آیا یہاں رکھا ہوا تھا، یہاں رکھا ہوا تھا. تو سمجھ لو جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، پکڑنا نہیں آتا، اسے پڑھنا بھی نہیں آئے گا. اس کے گھر کے اندر اس کا معیار ہی کوئی نہیں. اگر امی کو یوں اٹھاتا دیکھتا، ابو کو یوں اٹھاتا دیکھتا، بہنوں کو یوں اٹھاتا دیکھتا تو یہ یہاں نہیں یہاں لے کے آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسرا مطابق علم میں دیکھیں گے کہ جب یہ مدرسے میں آیا تھا تو اس نے جوتی کہاں لا کے رکھی؟ سائڈ پہ رکھی یا مسجد میں ایسے پھینک دی؟ جس صف کے اوپر بیٹھا تھا اس صف کے تنکوں کو توڑ رہا یا اس صف کے تنکوں کو اس صف کے اندر پرو رہا. جو پڑھنے آیا اس کا احترام، جس جگہ بیٹھ کے پڑھے گا اس کا احترام، اور جس سے پڑھے گا اسے یوں دیکھ رہا کہ یوں. اللہ اکبر. اگر تنکے توڑے، کتاب ہاتھ میں،
اور یوں کر کے استاد کو دیکھتا رہے تو کہنا بابو ہم دعا کریں گے اسے اپنی دکان پر بٹھا لے، اور اللہ اگر آنکھیں نیچی ہوں اور بات کرتا جی جی کرتا بھی 10 مرتبہ سانس لے تو پھر خدا کی قسم اس شاگرد کی وفائیں کام آئے گی اور اس استاد کی دعائیں کام آئیں گی۔ سبحان اللہ سبحان ہم مدرسے میں داخل کرتے ہیں، روٹی بھی وہاں سے کھا، جتی بھی وہاں سے لے۔ یہ شرم آتی ہے مجھے جب تم یہاں لکھ کے لگاتے ہو بورڈوں کے اوپر میڈیکل بھی فری، وظیفہ بھی ملے گا، یوں بھی ملے گا، یوں بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے ہر مدرسے کے اندر ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن والوں کو لالچ نہ دو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو برف کی سیڑھیوں پر لیٹ کر قرآن لوگوں کا پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو برف کی سیڑھیوں پہ لیٹ گئے اور انگریز سے کہنے لگے تو جسم ٹھنڈا کر سکتا ہے، قرآن کا عشق ہمارے سینے میں۔ سبحان اللہ ابھی ہمارے جیسے دال دلیے رہ گئے، وہ بھی دال باسی جس کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ بڑوں نے کرسی خالی کر دی، پیرے طریقت رہبر شریعت بنے گے۔ ہمیں اپنا ہی نہیں پتا، ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم کیا رہبر شریعت بنیں گے؟ یہ تو ایک ڈھونگ ہے جس کو آپ حقیقت سمجھ کے بیٹھ رہے ہو۔ یہ پگڑی، یہ ٹوپی، یہ تسبیح، یہ داڑھی شریف، یہ نگاہوں کا نیچی، یہ ہاتھ میں عصا، شلوار ٹخنوں سے اوپر، یہ نقل ہے۔ اللہ نے نقل پر اتنا مرتبہ دے دیا، اصل پر اللہ کیا دے دیا؟ سبحان کل میں ناصر آباد کے اجتماع میں تھا، حضرت خاکوانی صاحب کے ہم جب ٹائم آخر میں ہر اجتماع میں دیر سے ملتا ہے، آخری بیان ہوتا ہے، تو مجھے آخر کے اندر 5:15 ٹائم دیا گیا۔ تو اس وقت میں نے کہا یار جلسہ ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے ارائیوں کی بستی، مہانوں کی بستی، امانوں کی بستی۔ آپ کے سروں پر دستار اور چہرے پر خشوع و خضوع کو دیکھ کے لگ رہا ہے یہ ارائیوں کی بستی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک مدرسہ، ایک تبلیغ، یہ بھی ہماری ہے نا میرے بھائی، بے شک اور دوسرا تصوف خانقاہ۔ مدرسے میں بنائی ہوتی ہے اور مدرسے کے اندر انسان کو جب پڑھایا جاتا ہے تو انسان پڑھتا ہے۔ تبلیغ کے اندر مجائی ہوتی ہے اور تصوف میں صفائی ہوتی ہے۔ مدرسے میں بنائی ہوئی قاری المقوی، استاد القرآ، شیخ الحدیث، عالم، مفتی، استاد الحفاظ، یہ القاب ملتے ہیں مدرسے میں بنائی۔ اور تبلیغ میں مجائی، ٹھیک ہے، استاد ہوں گے مدرسے میں، یہاں تو ڈنڈا لے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرا دو، یہاں تو چولہا اٹھاؤ اور دیگچے سر کے اوپر اٹھاؤ، یہاں تو خدمت کرو، یہاں تو آپ مسجد کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دو، یہاں بٹایا جا رہا ہے۔ تو اندر سے مجائی ہو رہی ہے کہ جو مفتی کے، عالم کے، عبدالرحمن صدیقی کے جو یہ پہاڑ کے اندر کھڑے تھے ان کو ختم کر، توڑی نہ آہستہ آہستہ، اور جب ٹوٹ جاتے ہیں پھر تصوف کی لائن میں لایا جاتا ہے۔ جیسے گھر کے اندر جب تھوڑا ذرا کچرا جمع ہو جائے تو ٹوٹی کے وال کو کھولا جاتا ہے، اور پھر پانی کا پریشر تیز نہ ہو تو موٹر بھی چلا دی جاتی ہے کہ جب ڈرگ پانی ہو تو بغیر جھاڑو کے پانی کی وہ دھار سے وہ کچرا آ جاتا ہے۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اندر تبلیغ کا جھونا پھر جاتا ہے تو پھر اللہ والے اللہ اکبر کہتے ہیں نا، متھے نہ متھے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ پھر پڑھتی ہے تو پھر اندر سے صفائی ہو جاتی ہے۔ پھر عالم نہیں بنتا، پھر مفتی نہیں بنتا، پھر پیر نہیں بنتا، پھر انسان بنتا ہے۔ اچھا ہم سارے انسان ہیں نا بھائی؟ انشاءاللہ ہیں سارے انسان ہیں۔ آپ کے بچوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ انسان ہیں، آپ کی بیوی سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ انسان ہیں، آپ کے دکاندار گاہکوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ انسان ہیں، آپ کے مالک کے مکان یا مالک کے دکان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ انسان ہیں۔ چلو سب چھوڑو، اللہ سے پوچھ کے دیکھیں کہ انسان ہے۔ حضرت تاج محمود امروٹھی رحمۃ اللہ علیہ مسجد کا مؤذن، ایک مسافر آ گئے مسجد میں اور وہ کہنے لگے کہ بھائی میں مسافر ہوں، سفر دور کا ہے، رات اندھیرا ہو گیا اور راستہ ہموار کوئی نہیں، چور ڈاکو لگتا ہے راستے میں ہیں تو رات میں گزار دوں۔ اس نے کہا میاں سامنے میرا ڈیرا ہے، مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں میرا گھر ہے،
سامنے میرا گھر ہے، آپ یہاں تشریف لاؤ، کھانا دودھ لسی چائے پانی سب کچھ ملے گا، بستر منجا موسم کے مطابق ملے گا۔ انہوں نے کہنے پردیسی ہوں، کیسا تو محسن ہے، اپنے گھر میں ٹھہرا رہا، اللہ کے گھر میں ٹھہرا رہا۔ انہوں نے کہا میاں بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک، ورنہ اپنا رستہ لے۔ یہ مؤذن صاحب کی بات پہ غصہ ہوا اور چل دیا۔ کہنے لگا سوچو تو صحیح کہ اس نے خدا کے گھر ٹھہرنے میں سے روکا کیوں؟ مؤذن صاحب آگے کے چلے، پیچھے یہ بھی مسافر آہستہ دبے پاؤں آ گیا۔ مسجد کے اندر مؤذن صاحب گئے اور جا کے دروازہ لگا دیا، اور جب دروازہ لگا لیا تو دروازے کی جھیری پھٹی ہوئی تھی، دروازے کی کواڑ پھٹے ہوئے تھے، تو اندر جھانکنے لگا، اندھیرے میں بابا کیا کر رہا ہے، اس نے کھڑیاں بھی لگا لی، مجھے بھی رہنے دیا۔ تو دیکھا مسجد کے اندر مٹی کے فرش پر کھجور کی چٹائی بچھائی ہوئی، اموری صاحب کرے اللہ 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 اللہ، اور وہ کہنے لگا جب اللہ اللہ نکلی تو منہ سے نور نکلتا اور ہونٹوں کا بوسہ لے کے آسمان کی بلندیوں پر چڑھتا۔ سبحان اللہ، ادھر اللہ ادھر نور کی لاٹ، ادھر اللہ ادھر نور کی لاٹ۔ کہنے لگے میں ہو گیا پریشان، میں نے کہا یہ راز تھا جس کی وجہ سے مجھے مسجد میں رہنے دیا۔ صبح ہوگی فجر تو یہ مسجد کا کھلا دروازہ، اذان ہو گئی تو یہ بھی آگے بیٹھ گئے صف میں اور نماز پڑھی۔ کوئی لوگ دودھ، کوئی رس، کوئی پاپے، کوئی کھیر، کوئی دہی لینے گیا۔ انہوں نے کہا حضرت جس چیز کو چھپا رہے تھے وہ تو ہوگی ظاہر۔ انہوں نے کہا تیری مہربانی اگر ظاہر ہو گئی تو اللہ کے واسطے یہ راز میرا بہت چھپا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے، مجھے پتہ رات کی ملاقات کا، تو بتائیے نا کسی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی ایک پیچھے شرط ہے۔ انہوں نے کہا کیا شرط؟ انہوں نے کہا آپ میرے دعا کر دو اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا اتنی سی بات ہے؟ اگر ہاتھ اٹھا کہ اے اللہ یہ میرا بھرم چھپا رہا ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹی بن گیا، میرے راز کو چھپا رہا، اللہ تو اس کو انسان بنا دے۔ حضرت اتنے بڑے پیر بھی نہیں بنے کہ اب لوگوں کو انسان بناتے پھرو۔ انہوں نے پھر کہا اللہ اس کو انسان بنا دے، اللہ اس کو انسان بنا دے۔ جب 4-5 مرتبہ کیا تو دعا کروانے والے کو آیا غصہ۔ انہوں نے کہا بابا تو اوکھا ہی ہو گیا، میں تجھے پیر مان کہہ بیٹھا، تو آسمانوں پر ہی چلا گیا، میں انسان کوئی نہیں۔ اللہ والے نے اس کو گردن سے پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے اور اپنے سر سے اتاری ٹوپی اور اس کے سر پہ رکھی اور قدر مسجد سے باہر جھانک کے دے انسان ہے، کھبے دیکھے سجے دیکھے، چیخے مار کے آنکھیں بند کر لی۔ کہنا مولانا دھڑ مجھے انسانوں کے نظر آ رہے، چہرے مجھے کتے بلوں کے نظر آ رہے۔ دھڑ تو مجھے انسانوں کے ہیں، ہاتھ پیر دھارے، یہ دیکھو پہلے ذرا اپنے پہ نظر ڈالیو۔ اپنے پہ نظر ڈال لی، دھڑام سے زمین پہ گرا، کہنے لگا میرا آپ تو میرے پہ کھل گیا، دھڑ مجھے بھی انسان کا نظر آیا لیکن چہرہ مجھے گیدڑ کا نظر آیا، اب میرے دعا کر دو اللہ مجھے انسان بنا۔ فرمایا جس کو تو انسان کہتا ہے مالک کائنات اسے انسان نہیں کہتا۔ کمانے والا انسان ہے، کھانے والا انسان ہے، پینے والا انسان ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن میں کہہ رہے جو میرا نہیں، میرے نبی کا نہیں، میرے قرآن کا نہیں، جو میری قدر نہیں کرتا، نمازوں کے سجدے نہیں کرتا، دنیا اسے وزیر اعظم کہہ دے اولئک کالانعام، اللہ اسے انسان تو کیا جانور کہنے کو بھی تیار نہیں۔ اولئک کالانعام، سبحان اللہ۔ میرے دسترخوان پر بیٹھ کر مجھے نہ پہچان سکا، میرے دیے کپڑے پہن کے مجھے نہ پہچان سکا، میری دی ہوئی عزت پا کر مجھے پہچان نہ سکا، میری ہوئی نعمتیں دی ہوئی کھا کر مجھے پہچان نہ سکا، اولاد میں نے عطا فرما دی بچہ بچی لے کے مجھے پہچان نہ سکا۔ اولئک کالانعام، تو انسان کو اللہ نے انسان کہنے کو تیار نہیں، بل ہم اضل، انسان تو دور کی بات اللہ اپنے خطوں میں کتا بلا کہنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ مولوی صاحب کیا وقت ہو گیا، اللہ اکبر 6:15 ہو گئے، مولانا اثر کی نماز میری فوت ہو گئی۔ مولوی صاحب کو کہنا چاہیے اثر کی نماز نہیں فوت ہوئی بلکہ تو نے نماز قضا کر دی، تو فوت ہو گیا۔ بازار والوں نے نماز نہ پڑھی، سارے بازار والے مر گئے، گھر والوں نے نماز نہ پڑھی، سارے گھر والے مر گئے، کنبے والوں نے نماز نہ پڑھی، سارے کنبے والے مر گئے۔ جمعے کے دن 200 براتی برات لے کے گئے،
دولہے سمیت کسی نے نماز نہ پڑھی، سارے براتی مر گئے، کیونکہ میرے پیاروں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اللہ اکبر اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں، جو فرما دیا اور لوگوں اللہ اکبر جس کی ایک نماز چلی گئی ایسا ہے جیسا سب کچھ چھن گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا ہو۔ جتنا یہ مجمع بیٹھا سارے کا سارا سکون کے لیے آیا، سارے کا سارا امن کے لیے آیا، کوئی کان میں کہہ گیا مولوی صاحب فلان کے لیے دعا کر دو، کوئی میرا دلوں کان میں کہہ گیا مولوی صاحب بیمار ہو دعا کر دو، کوئی کہہ رہا مولوی صاحب کمائی کوئی نہیں رزق کوئی نہیں دعا کر دو۔ دو عالمی پریشانیوں میں ہر بندہ پریشان ہے، ایک کھانے میں رزق میں انسان پریشان ہے، دوسرا امن میں انسان پریشان ہے۔ امن چاہتا ہے بیٹی کی عزت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیٹے کا کردار محفوظ رہے، امن چاہتا ہے بیوی کی غیرت محفوظ رہے، امن چاہتا ہے میرا مال محفوظ رہے، میرا مکان محفوظ رہے، میرے مال ڈھور محفوظ رہے، چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر عزت کی فراوانی ہو، فریج بھرے پڑے ہو، دسترخوان پہ اللہ کی نعمتیں ہوں۔ لیکن میرے عزیزوں ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کوئی اور مانگ رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے رستہ کوئی اور اختیار کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے عبدالحنان نور اسلام مدرسے میں جا رہے ہیں، قاری عتیق صاحب کی دعوت پر جا میرے بندوں سے کہہ دے جہاں تم امن اور رزق کی تنگیاں دور کرنا چاہتے ہو وہاں تو اور میری پکڑ میں آؤ گے۔ الہ العالمین تیرے بندوں کے لیے آسان سا نسخہ کیا بتلا دو، تیرے بندوں کو ان سارے مسئلوں سے بچنے کا آسان حل کیا بتا دو۔ فرمایا میرا بندہ ہی سورہ قریش پڑھ کے سنا دے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، وعدہ کرو کہ میرے گھر کو ویران نہیں کرو گے، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تم آج میرے گھر کو آباد کرنے کا وعدہ کر لو، رزق سے دسترخوان میں آباد کروں گا، سیکیورٹی سے نہیں بلکہ اپنے حکم سے میں اللہ تمہاری حفاظت فرماؤں گا۔ اتنا سا مسئلہ ہے جو آپ کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، آؤ گھر والے رب کی عبادت کرو۔ بازار آباد مسجد میران، کاروبار آباد مسجد میران، شادی بیاہ کی تقریبات آباد مسجد میران، میرے عزیزوں بتاؤ ایمانداری سے اللہ کے گھر کو اجاڑو، ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ مسئلے حل کرنے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے لینے والا کون؟ اللہ۔ بیماریوں سے شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ صفتوں میں گندم کے دانے بڑھانے والا کون؟ اللہ۔ دماغ میں مٹھاس دینے والا کون؟ اللہ۔ دماغ کی فصل کو بڑھانے والا کون؟ اللہ۔ عزت ذلت کا مالک کون؟ اللہ۔ بچہ بچی دینے والا کون؟ اللہ۔ مکان دینے والا کون؟ اللہ۔ لباس دینے والا کون؟ اللہ۔ سکون دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو ساری چیزیں اللہ نے دینی ہے تو حکومتوں کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ بے شک جب یہ آئی تھی سکون تھا، اب یہ آ گئی بیڑا غرق ہو گیا، 75 سال سے سکون تمہیں ملا تھا، ووٹ بھی تمہارے سے لیے، تھپیڑے بھی تیرے میرے منہ کے اوپر مارے۔ کہاں چلے گئے چودھری صاحب نے فرمایا ہے وہ موت میتوں کے اندر ہی ہو کر کے بیٹھ کے رونے والے نظر آتے ہیں پورا پورا سال تمہیں۔ بھائی اپنے شکور صاحب اللہ تیرا بھلا کرے، جو خود اپنی کرسی بچانے کے لیے ساری رات سوتے نہیں، وہ تیری میری ہدایت کے لیے مسلح پہ کیسے روکے نہیں کھائیں گے؟ جنہوں نے اقتدار پانے کے لیے نہ بیٹا چھوڑا، نہ بیوی چھوڑی، نہ ماں چھوڑی، نہ دھی چھوڑی، آرینی ویڈیو وائرل ہو کے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ایسے کو کرسی چھوڑنا دور کی بات، دنیا چھوڑ کے چلا جاتا کہ میرے باپ کی غیرت پر، میرے دادے میرے نانے کی داڑھی کے اوپر لوگوں نے انگلی اٹھا دی، میں پھر بھی اقتدار کے چکر کے اندر مجھے ننگا کر کے ویڈیو کے اوپر دکھا دیا، ننگی کر کے میرے ساتھ لٹا دی، میں پھر بھی کہتا ہوں سیاست کے اندر ہوتا ہے، ایسی سیاست ہے خبردار، نہ ووٹ مانگنے آنا نہ ووٹ دیں گے، ہم تو اس سیاست کو مانتے ہیں جس سیاست کو جناب سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، آج بھی اس سیاست کا ڈنکا خلافت راشدہ زندہ باد سے بج رہا ہے۔ ہمارے تو اس کا سر ہے، ہمارے دسترخوان اجڑ گئے، ہمارے گھر اجڑ
والی گاڑیوں پہ مٹی پڑ جائے تو پرچے ہو جائے. کسی کی عادت کرنے کے لیے, کسی مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے 8 دن پہلے گلیوں کی صفائی ہو, تب تمہاری گاڑی کے پہیے کو مٹی لگ جائے, تم اس گلی کے اندر آنا نہیں چاہتے ہیں. اور میرے عزیزوں, ریاست مدینہ کے طلبگار ہو, خدا کی قسم نہ میں آج تک حکومتوں پہ بولنا نہ مجھے بولنا آتا ہے. ہماری سردردی کوئی نہیں, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی, ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں. ہمیں کیا اقتدار کی کرسی کا, اقتدار جانے کرسی والا جانے. رب اکبر کی قسم ہے, جو مسلح کے اللہ نے بادشاہی دی وہ صدارت کی کرسی پر بھی مزہ کوئی نہیں آتا. سبحان اللہ. حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن پاک بند کر دیا اور اپنے خادم خاص سے وزیر سے کہنے لگے, میاں اللہ تو سچوں کا ساتھ دینے کو کہہ رہا ہے, ہم دولت کے سارے جی رہے ہیں, یہ ہے کون سچا؟ انہوں نے کہا میاں جی اگر خیالات کو آ گیا تو ایک اللہ والا تیرے پڑوس میں سچا رہتا ہے, اس کا نام فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ, بلا وجہ وہ گھر سے نکلتا نہیں, بلا وجہ مصلی چھوڑتا کوئی نہیں. ہارون رشید بھی بہت بڑا اللہ والا تھا, فرمانے لگے مجھے ان سے ملاقات کا ٹائم لے دے, اگر میرے ساتھ کوئی کہہ کہ آپ کے یہاں کیمپ کے انسان ملنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا عبدالحنان کے لیے بیگ میں سے کپڑے دے کے آؤ, میں کپڑے بدل کر کے اسکول بدل کے در جاؤں گا, منہ تو دھو لینے, ٹیشو پیپر صاف کرنے دے, جوتے دھونے پہننے دے, گھر کا کرسی میز تو بدلنے دے, اپنا ہی تو پڑوسی کا لے کے آنے دے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھٹے مسلح پہ بیٹھے ہیں, کچی جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہیں. قاصد نے آ کر وزیر نے آ کر پیغام دے دیا, خلیفہ بغداد سے ملنا چاہتا ہے, بادشاہ بر اعظم پر حکومت کرنے والا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, تخت والوں کو مسلح والوں سے آج کا کیا کام پڑ گیا. ہماری لائن علیحدہ, ان کی لائن علیحدہ. حکومتیں بھی سیدھی تھی, اقتدار بھی سیدھا تھا, عوام الناس کے لیے آسانی کے فیصلے ہوا کرتے تھے. جب اقتدار والے مسلح والوں کے قدموں میں آیا کرتے تھے, اب مسلح والے اقتدار والوں کی کرسیوں کے پائے پکڑنے لگ گئے. خدا کی قسم اللہ نے دنیا تو دور کی بات ہے, دینی کاموں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا. سبحان اللہ. بات تو حاجی عبد الوہاب صاحب نفر اللہ مرقدو کی کرتے ہو, جس کے پاس وقت کے حکمران بینک چیک لے کے آئے تھے, جتنے مرضی پیسے کاٹ لو اور رائے کے مرکز میں لگا لو. اور اللہ اکبر, یہ مرکز ہم نے پیسے کے لیے بنایا, یہ مرکز ہم نے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے بنایا. دین بھی لے جا تیرے کروڑوں سے زیادہ, ورنہ یہ پیسے لے جا, اگر تیرا چیک ہم نے ہاتھ سے پکڑ لیا تو اللہ سے لینے کا ہمیں راستہ بھول جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قاری صاحب زندگی میری بھی گزر گئی, 52 سے 53واں سال شروع ہو گیا. یقین جانو بڑے بڑے میں نے اسٹیج دیکھے, اتنے سے جلسے سننے کا شوق تھا, پھر اتنے ہوئے جلسے کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. تقریباً 36 سال مجھے اس خطابت کے ارد گرد گزر گئے, اور الحمدللہ اس پگڑی کے پلو میں 22 خانقاہوں کی پاکستان و بیرون ملک کی الحمدللہ بڑی بڑی خانقاہوں کی 22 خانقاہوں کی نسبت الحمدللہ یہاں موجود ہیں. اللہ کے فضل سے اجازت بھی, سند بھی, خلافت بھی, ہر چیز کی اعتماد بھی خانقاہوں کا دے دیا. بعد اکابرین نے تو یوں فرمایا ایک اجتماع کے اندر کہ ہم بھی بیٹھے, عبدالحنان بھی بیٹھا, بلکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کرو اس کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. خدا کے واسطے میرے پیارو, امیر اپنی جگہ, اقتدار اپنی جگہ, کبھی پیسے کو پیسہ سمجھ کر اقتدار والوں کو خدا کی قسم یہاں میز پر نہ لانا, اللہ کا بندہ لے کے آنا. جب تک یہ فقیروں سے اسٹیج سجتے رہے, جب تک یہ مسکینوں سے اسٹیج سجتے رہے, خدا کی قسم, اور جب تک آپ کی جیبوں سے 10 20 روپے نکلتے رہے, اللہ کا قرآن بھی آباد رہے گا, محمد رسول اللہ کا فرمان بھی آباد رہے گا. ہم نے اناروں کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا پڑھانا سیکھا. ہم نے تو شاملی کے میدان میں خدا کی قسم تلواروں کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا سیکھا. یہ دیسی مرغیاں, یہ روٹی فلانا, خدا کی قسم روٹی کا لقمہ کھاتے کسی کو اور کو احساس ہو عبدالحنان کو بڑا ہوتا ہے. اللہ نے قیامت کے لیے پوچھ لیا, اتنا بڑا لفافہ بھی لے کے آیا تھا, نخرے بھی کر کے آیا تھا, روٹی بھی کھا کے آیا تھا, لطف بھی نکال کے آیا تھا.
ہماری ٹوپی تو پہلی خالی ہے، ہم بدعمل سے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم کسی کے دسترخوان کے بارے میں غصہ بھی بڑھا جاتا ہے لیکن ندامت بھی ہوتی ہے، استغفار بھی اللہ سے کرتے ہیں، اللہ پکڑی نا۔ اوقات تو ہماری ایک پانی کے گھونٹ کی نہیں، لیکن قرآن کی برکت سے جیسے وزراء کے دسترخوان بھی ہوتے فقیروں کے دسترخوان سجا دیتا۔ بے شک پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی جھولی پھیلا کے اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ، بیٹی کے لیے جنت سے جوڑے بنوا سکتے تھے، جنت کا جہیز بنوا سکتے تھے، عائشہ کے دامن پہ ٹاکیاں دیکھ کر خدا کی قسم جنت کی ردائیں بنوا سکتے تھے۔ فرمایا اللہ اکبر، نور شاہ والوں کو فرما دیا، دین بنا والوں کو اگر میں نے جنت کے ریشم کے لباس پہنوا دیے تو اللہ اکبر پیمد والے لباس پر پہن کر گزارا کرنا کون سکھلائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے، کس بات پر؟ تلوار پر، عمر کی للکار پر بیت المقدس فتح ہوا۔ وہ پرچہ جو لے کے آئے کہ عمر بتاؤ تیرے پیمد میں ٹانکیں کتنی ہیں؟ وہ کہنے لگے 17۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، میں نے تو 16 کی ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے جس کی 17 پیمد لگے ہوں گے وہ فاتح بیت المقدس ہوگا، تیرے تو کپڑے پہ 16 آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بغل اٹھا دی، فرمایا 16 یہاں نظر آ رہی ہے، ایک ٹانکی یہاں نظر آ رہی ہے۔ اب ہے سچ ہے، آج سے پہلے جو لکھ دیا وہ ہو گیا۔ بیت المقدس کوئی گھوڑوں والی فوجیں فتح نہیں کرے گی بلکہ 17 پیمد والا لباس پہننے والا فتح کرے گا۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ ملک شام گیا، بڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، یہ وہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے پہلی آب دود پانی کے اندر اتار دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ لگا ہمارے پاس تو تلواریں بھی کوئی نہیں، منجنیقیں بھی کوئی نہیں۔ آپ مسجد میں چلے گئے، کوئی دوسرے ملکوں سے فورسز نہ مانگی، مسجد میں چلے گئے، ساری رات مصلے پر بیٹھ کے روتے رہے۔ صبح جب مسجد سے باہر نکلے تو ایک مجذوب فقیر آیا، اس نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں کے حل کے اندر دیکھے، فرمایا فقیرہ مصلے پر ساری رات بیٹھ کے روتا رہا، کہاں ہاں کہ تیرا رونا اللہ کو پسند آیا، تیرے رونے کی برکت سے اللہ نے بحری بیڑا پانی کے اندر غرق کر دیا۔ کہنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا؟ فرمایا جو اللہ کو تو نے مصلے پہ سرزمین پہ رکھ کر دکھایا اور رو کے دکھایا، مالک کو تیرے آنسوں پر اتنا پیار آیا، ان دو آنسوں کے اندر اللہ نے بحری بیڑا غرق کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر آیا کہ حضرت مبارک ہو، فتح ہو گئی، ایسا پانی نے غوطہ کھایا، فوجی بھی غرق ہو گئے، بحری بیڑا بھی غرق ہو گیا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں نے فضیل بن عاص سے ملنا ضرور ہے، 3 شرطیں رکھی۔ میرے سے ملاقات کی پہلی شرط دن کے اجالے میں نہیں آنا، رات کے اندھیرے میں آنا ہے۔ اگر آپ دن کے اجالے میں آئے تو لوگوں کی امیدیں اللہ سے ہٹ کر حکومتوں کی طرف چلی جائیں گی، اور لوگ کہیں گے دیکھو جی بادشاہ فقیر کے دروازے پر چل کے آیا، میرے لوگوں کو بادشاہت سے لینا نہیں سکھایا، میرے لوگوں کو مصلے پر بیٹھ کے اللہ سے لینا سکھایا۔ خبردار، سادے لباس میں آئیو، کوئی شاہی لباس میں نہیں آنا۔ اللہ اکبر، یہاں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ چہرے نہیں دیکھے جاتے، یا کپڑے نہیں دیکھے جاتے، یا مال نہیں دیکھے جاتے، یہاں تو دل کی منڈی ہے، یہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس دل کے اندر پاپ بھر کے لایا ہے یا اللہ کی محبت بھر کے لایا ہے، پھر کپڑے دوسرے پہن کے آئی۔ تیسرا، تیری میری ملاقات کی شرط ہے جب تو میرے آستانے میں، جب تو میرے خیمے میری جھونپڑی میں آئے گا تو میں چراغ بند کر دوں، خبردار روشنی کی مجھے نہ کہنا، تیری مجھے ملاقات اندھیرے میں ہوگی۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے ساری کڑوی شرطیں قبول کی۔ جب ملاقات کے لیے اندھیرے میں گئے اور فضیل بن عاص رحمت اللہ علیہ سے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے بھی فرمایا جی آئے نصد بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا، آپ آگے ہمارے گھر، اللہ اکبر، واجب ہمارے نعرے ہو گئے۔ ہارون
رشید رحمت اللہ علیہ نے کر کے ہاتھ ملایا، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی پشت کا ماس پکڑ کر یوں کر کے جوڑ دیا، فرمایا کتنا خوبصورت ہاتھ ہے جس کی کھال کو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہکے بکے رہ گئے، کل والے نہ حال پوچھا نہ چال پوچھی، اس ہاتھ کو جہنم میں کیسے جلائے گا؟ فرمایا جس رستے پہ منزل تلاش کر رہا ہے یہاں تو منزل نہیں ملتی، یہاں تو گمراہی ملتی ہے، منزل تو یہاں ملے گی۔ اللہ اکبر، اس مسلح کے اندر اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج جوتے کی نوک پہ مار دیتا ہے۔ اتنی سی بات ولی کی سمجھ میں آ گئی، پھر وہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ہوا کرتا تھا، خدا کی قسم بغل میں اس کے مسلح ہوا کرتا تھا، دن مخلوق کی خدمت میں کرتا تھا، رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے رویا کرتا تھا۔ چھوڑ دو میرے دل دنیا کے دھندے، جس نے روزانہ لاکھ روپیہ کمایا روٹی اس نے بھی دو کھائی، جس نے بھیک مانگی روٹی بھی اس نے دو کھائی۔ وعدہ فرمایا میرا بندہ دنیا کی زندگی ہر چیز کا وعدہ میں کر رہا ہوں، آخرت کا وعدہ میں کوئی نہیں کر رہا۔ دنیا کی زندگی کی فکر نہیں کرنی اور آخرت کی زندگی کی فکر نہیں چھوڑنی۔ دنیا کی زندگی بے فکری ہو کے گزار دے اور آخرت کی فکر کے لیے دنیا کی بے فکری کو ختم کر دے۔ رزق دوں گا، مال دوں گا، دولت دوں گا، ساری چیزیں دوں گا، لیکن آخرت کی کامیابی رو رو کے مانگنی پڑے گی، اس کا میں تیرے ساتھ وعدہ کوئی نہیں کرتا۔ آج میرے بیویوں بتاؤ، آخرت کے بارے میں کہہ رہے اللہ نبی وارث ہے اور دنیا کے بارے میں کہتے کماواں گا نہیں تے کھاواں گے کتے۔ ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ گاؤں والا شہر کے اندر میرے عزیزوں سامان لینے کے لیے آیا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، تھیلا بھر لیا۔ اس آدمی کو کلمت نہیں کہیں گے، اس کے سامان کی گارنٹی کوئی نہیں دیں گے، جو اس راستے پر گھر واپس جا رہا ہے، جس راستے پہ ڈاکو ہے، چور چکیرے ہیں، جس راستے پر میرے عزیز و راہزن ہیں، جس راستے پہ لٹیرے ہیں، 10 مرتبہ سمجھایا بھائی اس راستے سے نہ جانا، اس راستے سے جانا، یہ مال بھی محفوظ ہے، جان بھی محفوظ ہے، اس راستے پر نہ جائیو، جان بھی محفوظ نہیں، مال بھی محفوظ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ اگر چاہتا ہے مال بھی تیرا محفوظ رہے، اگر چاہتا ہے میرا بندہ جان بھی تیری محفوظ رہے، تو راستہ میں تیرے لیے چوز کرتا ہوں، راستہ میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس راستے پر جا رہا ہے جس راستے پر تیری خواہشات بن رہی ہے، اس راستے پہ جا رہا ہے جو دنیا کی محبت تیرے دل کے اندر آ رہی ہے، کوئی گارنٹی نہیں تیرا ایمان بھی بچے گا، تیرا مال بھی بچے گا، تیرا وجود بھی بچے گا، اس راستے پر آ جا۔ وہ راستہ کون سا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تقوی اختیار کر، احسان کرنے والا بن۔ تقوی کیا ہے؟ ہر چھوٹا بڑا گناہ چھوڑ دے، اور احسان کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے میں جلدی کر۔ دو کام تو کر کے دکھا لے، دنیا آخرت کی کامیابی کا وعدہ اللہ تجھے کر کے دکھا رہا۔ اتنا دیر آسان اللہ نے قرآن میں بتا دیا، پھر بھی کوئی نہیں سمجھ رہا۔ پھر سن، بھائی بھائی کے بنا حمایتی کوئی نہیں، بیوی شور کی بھی حمایتی کوئی نہیں، بیٹے اولاد ماں باپ کی اتنی حمایتی کوئی نہیں، پیر مرید کا اتنا خیال نہیں کرتا، شاگرد استاد کا اتنا خیال نہیں کرتا، مالک ملازم کا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کا خیال کر رہا ہے۔ گلے میں سے پیسے کھوٹ گئے، کہاں گئے؟ انہوں نے کہا سر جی پتا کوئی نہیں، دوائی کی ڈبی غائب ہو گئی، کہاں گئی؟ سر جی پتا کوئی نہیں، آئندہ نہ کری، معافی نہیں ملے گی، گلاس توڑ دیا، یار تجھے تماشا بنایا، حرام دی کمائی ہے، سودا لے گیا، تھیلی پھٹ گئی، یار تیرا کم دھیان اس کوئی نہیں میاں، اپنا حساب لے کے چلتا بن۔ کہتا بابا جی اتنا معاف کر دو، کہتا گنجائش کوئی نہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ، 5000 مرتبہ بھی توبہ توڑ دی، پھر آ جا، صبح توڑی شام پھر آ جا، شام توڑی رات پھر آ جا، رات کی صبح توڑ دی دوپہر کو پھر آ جا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا اللہ پہچان لے گا۔ فرمایا میرا بندہ رات کا اندھیرا ہو، کمرہ ہو، اور یہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہو، سولر سسٹم بھی ناکارہ ہو گیا ہو، جنریٹر بھی تیل کے بغیر چلتا نہ ہو، اندھیرا خوب اندھیرا، بچہ اس کمرے میں، ماں اس کمرے میں، بچہ اس کمرے میں رو کے دکھائے، ماں اندھیرے میں تلاش کر لیتی ہے، بندہ مسلح پہ رو کے دکھائے، اللہ کی رحمت مسلح پر تلاش کر دیتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کے سینے میں لگنے میں دیر نہیں کرتا، جب بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت
اسے سینے سے لگانے میں دیر نہیں کرتی ہے. اللہ اکبر. شام کو مرد گھر آیا, بیوی کہنے لگی تو پتا ہے تھوڑے پتر نے کڑے لاڑ کیتے نے اتنا سا گھوڑے میں کیا کیا کہ روٹی بھی پوری, دودھ بھی میں نے سے 2 مرتبہ پلایا, اتنی مرتبہ پلایا کہ گڑ گڑ کر کے الٹیاں کرنے لگا. پیپر کی صاف تھا, میں نے پاؤڈر کو اس پہ لگایا, سرما لگایا, میں نے سفید رنگ کی بالکل باریک سی چادر دے کے اسے سلایا. مچھروں نے بھی تنگ نہ کیا, لیکن میں جب اس کے پاس سے گزری تو اس نے آنکھیں کھولا, آنکھیں کھول کے مجھے وی 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 کر کے دکھایا. جب میں نے کہا ہاں پترا او میرے لاڈلیا کی, تو اس کا وی وی ہاں کے اندر بدل گیا, یہ ہنسنے لگ گیا. لیکن اس کی وی وی میں ایک کشش تھی کہ اس نے برتن دھو رہی تھی چھوڑ دیے, اس نے ری ری کی میں نے جھاڑو دیتی چھوڑ دی, اس نے ری ری کی میں نے ہڈیاں بھوننی چھوڑ دی, اس کی ری 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 نے مجھے تڑپا کے رکھ لیا. لیکن اس کی ری ری کسی درد کی وجہ سے نہیں تھی, شوق کے ری ری کر رہا تھا. اللہ فرماتے اللہ اکبر, تو اپنے شوہر کو اس کی ری ری سمجھا رہی ہے, میں بندو اپنے رحمت کی تمہیں ری ری سمجھا رہا ہوں. جس طرح بچے کو کوئی درد نہیں ہوتا ری ری کرتا ہے, ماں سے برداشت نہیں ہوتا, تو مسلے پر بیٹھ کے بچوں کی طرح ری ری کرنے لگ جا, میں اللہ کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو بلی کی طرح میوں میوں کر دے. پتا بھی ہے بلی کو بھی چھچڑا جلا تھا, پتا بھی ہے بلی نے ابھی دودھ پیا تھا, پتا بھی ہے بلی نے ابھی روٹی کھائی تھی, چوہا منہ میں لے کے آئی تھی, لیکن گھر میں کہتی میوں 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 میوں. گھر والوں سے برداشت نہیں ہوتا, وہ ٹکڑا ڈال دیتے ہیں. بندے جب تو جھوٹا ہی مجھے میوں میوں کر کے دکھائے گا, گھر والے ٹکڑا ڈال دیتے ہیں. تیری میوں میوں پر اللہ تیرے پر رحمت والی چادر ڈال دیتا ہے. کسی بہانے میرے پاس موٹر سائیکل یہاں سے گزر رہی, مدرسہ نور اسلام سے اس ساؤنڈ سسٹم سے عبد الحنان کے بعد جا رہی. اس نے موٹر سائیکل روکی, اللہ اکبر. انہیں دوسرے سے پوچھا اے شور کے شہدا ہے, انہیں کہا مدرسہ نور اسلام میں جلسہ ہو رہا ہے, ایک خطیب قرآن پڑھ رہا ہے. پڑھ کے اچھا سبحان اللہ, آیا نہیں, چندہ نہیں دیا, جلسے کی تیاری میں شامل ہوا. وہ کریم اتنا ہے, اللہ کی قسم اس کی اگر سبحان اللہ پسند آ گئی تو اس پر اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. تیرے طرف سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں, جھولی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں. تو کپڑے کے بازار میں نظر آتا ہے اے میرا بندہ, تو جوتوں کی مارکیٹ میں نظر آتا ہے, تو فروٹ منڈی میں نظر آتا ہے, تو غلہ منڈی میں نظر آتا ہے, کبھی رحمت والے بازار میں نظر آتا ہی نہیں ہے. میرے بازار میں بھی تو آ جا, گناہ دے کے چلا جا. کتنے 100 کے بدلے 100 گانا, لا تقنطوا من رحمت اللہ. کتنے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. گن گن کے دینا تیرا کام ہے, بغیر گنے تیری جھولیوں کو بھر دینا میں خدا کا کام ہے. تو دے گا پھٹا نوٹ, تو دے گا نمبر کوئی نہیں, تو 100 دکھا کے 10 دے گا, میں 10 دکھا کے 1000 دے دوں گا. اے بندے نہ حساب لوں گا نہ تیرے لیے کا شمار کروں گا, لیکن ایک بات ہے, ہر ایک سے بے وفائی کر جانا, میرے سے نہ کرنا. بیوی سے ناراض ہو سلا, شوہر سے ناراض ہو سلا, ماں باپ سے اولاد سلا, اولاد سے ناراض ہو سلا. میرے بندے میں جب تیرے سے ناراض ہوں تو میرے سے صلح کیوں نہیں کرنے آتا؟ پھر اس کا مطلب ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. میں تجھے بندہ سمجھ گیا تو مجھے خدا ہی نہیں سمجھا. پتہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ پتہ مجھے غصہ کیوں آتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ. زنا کر دیا لیتی دیتی چل جائے گی, چوری کر کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی, جھوٹ بول کے معافی مانگی لیتی دیتی چل جائے گی. یہ سارے گناہ بڑے چھوٹے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. معاف بھی کر دوں گا, نیکیوں میں تبدیل کروں گا. لیکن 2 گناہ اتنے کڑوے ہیں, 2 گناہ اتنے کڑوے ہیں جو دریاؤں کے پانی کو کھارا کر دیتے ہیں, ہواؤں فضاؤں کو کڑوا کر دیتے ہیں, آسمان اور زمین کے ماحول کو گندا کر دیتے ہیں, انسان کو بلندی سے اٹھا کر پستی میں پھینک دیتے ہیں, اس وجود کو جو خوشبوؤں کا مالک ہے جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. وہ 2 گناہ کون سے؟ فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.
بندہ سب کچھ کرنا معاف کروں گا لیکن یہ گناہ نہ معراج میں معاف کروں گا، نہ شب برات میں معاف کروں گا، نہ لیلۃ القدر میں معاف کروں گا، نہ دن کے اجالے نہ رات کے اندھیرے میں معاف کروں گا۔ خبردار میرا شریکہ نہ لے کے آنا، نہ کھڑی لانا، نہ پڑی لانا، نہ جھکی لانا، نہ کھڑی لانا، نہ ٹہری لانا، نہ زندہ لانا، نہ مردہ لانا، نہ چادر لانا، نہ کوئی چھوارا لانا، کوئی لکڑی لانا، نہ سونے کی نہ چاندی کی، سب کچھ برداشت کروں گا، معافی دے دوں گا، لیکن جب میرے ساتھ شریکہ برداشت کرے گا معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کو فرمایا تیرے جسم کے اندر ایک جھاڑو کا دل کا خاص ٹوٹ جائے، تیرا اتنا سا جسم ساتھ ٹوٹ کا برداشت نہیں کرتا، اور میرے ساتھ کوئی لا کے شریک کر دے، زمین آسمان کا مالک وہ شریکہ کیسے برداشت کر سکتا؟ کبھی کسی معاملے میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، خبردار نگاہ میری طرف اٹھانا، خبردار کسی اور کی طرف ماں کو بہنوں بھائیوں رشتہ داروں، نہ نبی بھی سامنے کھڑا ہو لینے کے لیے نگاہ میری طرف اٹھانا۔ کیوں؟ نبیوں نے کس سے مانگا؟ ولیوں نے کس سے مانگا؟ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے تھے، کس سے مانگا؟ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے اوپر تھے، کس سے مانگا؟ زکریا نے بوڑھا بڑھاپے کے سفید بال دکھا کے کس سے مانگا؟ ماں مریم نے محراب میں بیٹھ کے کس سے مانگا؟ اللہ آیت قرآن سمجھو اس محراب کے پاس کلما دخل علیہ زکریا، جامع مسجد قبوی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں اس محراب میں جب مریم بیٹھی تھی، میں وہاں یوں کر کے ہاتھ میں ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اللہ تیری بندی بیٹھی تھی جس کو زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، اللہ اکبر۔ جب زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس بے موقع پھلوں کا ٹرے دیکھا تو کونے میں وہاں چلا گیا اور کہا تھا انی وانا لازم منی واشتعل الراس، بڈھڑا بھی ہو گیا، بال بھی میرے سارے پکے ہو گئے، جیسے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے زکریا کی جھولی میں بیٹا دے سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ یا مریم نے مانگ کے دکھایا یا زکریا نے مانگ کے دکھایا، سامنے بابا یحییٰ کی قبر ہے علیہ السلام، اللہ میں بھی کھڑا ہو گیا، اللہ جس طرح زکریا مریم کو مایوس نے کیا اللہ مجھے بھی مایوس نہ کرنا، اللہ ہدایت والی زندگی دینا، ہدایت والی زندگی پر استقامت عطا فرمانا، موت آئے رستے میں آئے بستر پڑنا ہے، لگتا ہے اللہ نے اس گھڑی کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ میرے پیاروں شرک معاف کوئی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک، خبردار نہ کرنا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خبردار ہر گناہ معاف کروں گا، یہ معافی کوئی نہیں۔ دوسرا وبالوالدین احسانا، ماں کو نہ خرچ کر کے احسان جتلانا، کپڑے بنا کے نہ ماں کو ڈانٹنا، جوڑے بنا کے ماں کو موٹر سائیکل پہ بیٹھی ہوئی ہے کھوں کھوں کرتی جا رہی ہے، گالیاں دے دے کے جھڑک جھڑک کے ڈاکٹر کی دکان پہ نہ لے کے جانا، خبردار موٹر سائیکل بھی اتنا آہستہ چلانا کہ جنگ پر اسے جھٹکا نہ لگے، اگر جنگ پر جھٹکا اسے لگ گیا تو قبر کا کھٹکا تجھ کو لگ جائے گا، خبردار تم کے کمرے میں جانا، یوں کر کے چیزوں کو ماں باپ کا بچیرا دور کی بات، خبردار گھر کے اندر گلاس کو بھی یوں کر کے نہ دیکھنا ورنہ تیرے عملوں کا ٹوکرا تیرے منہ پر مارنے میں دیر نہیں کروں گا، ماں باپ کے کمرے میں جائیو، خبردار ان کے آگے پیچھا کر کے کھڑا نہ ہونا ورنہ جنت کے راستے سے اسے موڑ دوں گا، خبردار کمرے میں جا، ماں باپ بیٹھو ٹانگیں پھیلا کے نہ بیٹھو، ان کے آگے نہ بیٹھو، ان کے سامنے نہ بیٹھو، اگر ماں باپ نے تیرے طبقے سے روکے دکھا دیا پھر ایسا قبر میں لٹا کے رکاؤں گا ساری دنیا تجھے چپ کرائے تو چپ کرا نہیں سکے گی، خبردار ماں باپ پر خرچ کر کر قاری عبدالسی کو قاری عبدالسی کو آ کر مسئلہ نہ پوچھو اور یہ نہ کہیں وہ چار بڑا دی اللہ اکبر، کوئی دکان والا کوئی مکان والا میرے ساتھ بچے ہیں ماں باپ بھی میرے ذمہ اور ایسا مسئلہ سے دسو ماں پیانوں میں خرچ کرا یا برامد کول توڑ دا، خبردار اگر کسی گھر کے اندر ماں باپ ہو تو منت کر کے اپنے گھر کے اندر لے آنا، تو لاکھوں کا شو روم بنا لے برکت نہیں آئے گی جو اللہ ماں باپ کے سفید بالوں سے برکت عطا سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ ہے تو دعائیں دے کے گھر سے نکلا کر، مر گئے تو ان کی قبروں پر جا کے دعا دیا کر، زندوں کی دعا بھی اثر آئے گی، ان کی قبروں کی زیارت بھی اثر لے کے آئے گی۔ یہ تربیت
کہاں سے ملا کرتی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے کون سے اسکول میں پڑھی تھی؟ بھائیوں کا پیار، وہ ٹافی منہ میں ڈالی، وہ 5 پیسے کی 5 ٹافیاں آتی تھی، مینو بھی کھوا اپنے منہ بھی اودے منہ اپنے موج پا لئی، پھر موج کٹ کے دکھائی تو کنی کھاتی، میری بٹی میری چھوٹی، پھر پالی۔ وہ مونگ پھلی چھیلنا اور دانے تکیے کے نیچے رکھنا، پہلے اپنی کھا، پہلے تو کھوا۔ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ماں نے دینا، ایک برتن کے اندر کھلانا، ایک گلاس ایک پیالے میں سارے بھائیوں نے پانی پی لینا۔ 2 کی جتنی آئی 4 نے پہنی، کبھی ایک پہن کے باہر چلا گیا، کبھی دوسرا پہن کے چلا گیا۔ ایک سویٹر پر 10-10 کا گزارا ہونا، ایک منجی پر 4-4 کا سونا، اور ماں کا دوپٹے کا پنکھا بنا کے یوں کر کے جلنا، ماتھے کا بوسہ لینا۔ آ گئے سارے۔ باپ کا کوڑے گھر کے اندر آنا، بیٹوں کا گودی چڑھنا، نہیں ابو میرا ہے، ابو میرا ہے، ارے سارے عدالت کے کھلو کے میرے ساٹا نہیں، تیرا ہے، تیرا ہے۔ بہنوں کا بھائیوں پر مان رکھنا، اس وقت بہنوں کا بھائیوں پر مان تھا، آج بھائیوں کی بہنوں پر ڈانٹ ہے۔ وہ بھی کہہ رہی اللہ کرے تو میرا گھرانا نہ بندا، وہ کہتا اللہ کردا تو میری بہن نہ بنتی۔ میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، خدا کی قسم رات 1 بجے پورا گھرانہ میرے سے بیٹھ ہوا، رات 1:30 بجے طلاق یافتہ بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے بھائی شور کا گلہ نہیں کیا، اس نے اپنا ساس سسر کا گلہ کیا، اس نے اپنے صرف باپ کا گلہ کیا۔ یعنی مولوی صاحب یہ تو عام رسم و رواج ہے کہ شور بیوی کو نہیں سمجھتا، ہمیں تو گلہ شور پہ نہیں اپنے باپ پہ رونا آتا ہے۔ آج تک اس نے ہمیں بیٹے نہیں سمجھا۔ اللہ اللہ اخلاق اس نبی کے دکھاتے ہو، اس کے کندھے پر اس کے نواسے پیشاب کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور کے کندھے پر، اما فاطمہ ابا علی کھڑے ہیں، حضرت حسن بچے ہیں، پتہ نہ لگا نانا محمد کے سینے پر پیشاب کر دیا۔ جب ماں فاطمہ نے کپڑا تلے وہ نبی کا گیلا دیکھا، حضرت حسن کو گھور کے دیکھا اور یوں کر کے جوڑ کے پکڑنا چاہا، حضور نے فرما دیا ہے فاطمہ پر ہٹ جا، تجھے شرما ہوگی، اپنا نہ جانے یا نواسا جانے۔ تجھے کس نے کہہ دیا محمد پیشاب سے نہ پاک ہو گیا؟ آج دھیے گھر کے اندر جاتی ہیں، اللہ اکبر، بچے کہتے ہیں امی نانے نے کمرے تو کڑ چھڑیا، اما نانے نے شے کھولی، نانے نے میرے چپیڑ مار دی۔ نہ میرے پیارو، جب تک زندگی کے اللہ نے سانسوں میں سانس وجود میں دیے، بہنوں کو بھابھیوں کو سپرد نہ کرنا، انہیں پردے میں انہیں علیحدہ بٹھا کے کبھی سننا۔ تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو شوہر نہیں سنتا، تمہیں وہ دکھڑا سنائیں گی جو جوان بچہ نہیں سنتا۔ ہمارے مہاجروں میں کہتے گڑ نہ دے، گڑ والی بات ہی کرتے، ٹھیک ہے تو کچھ دے نہیں سکتا لیکن ان سے ہنسنے کا حق تو نہ چھین۔ یہ کردار کس نے بتایا؟ جناب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یار کے ساتھ یاری بدلا دی، تیرا میرا یار چوک پہ دھوکہ دے جائے گا۔ جو اللہ نے اپنے نبی کو یار دیا، آج بھی حضور کے روزہ میرے ساتھ آرام فرما رہا۔ تیری میری بیوی 4 پیسے دے کے دھوکہ دے جائے گی، اللہ نے جو نبی کو عائشہ دی، خدا کی قسم لوگ کہتے سسرال میں اچھا نہیں لگتا، کیا سونے مصطفیٰ کو دیکھ، آج بھی عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہا ہے۔ کہاں سے لاؤں میں ایسی محبت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آئے، وہ کونے میں بیٹھ کے مرہون کے بھر بھر کے رونے لگ گئے۔ گھر آ لیا کر لگی خیر ہوگی، عمر کسی دشمن نے حملہ کر دیا کہ نہیں؟ عمر کوئی بیماری کا نہیں کہ اچھا کئی دن سے بھوکا ہے، تڑپنے آپ کو رونے پہ مجبور کر دیا نہیں۔ کرتا جھگا جگہ جگہ سے پھٹا دیکھا، عمر کپڑے پہ رویا نہیں، ننگے پیر عمر کئی دن پھر رہے، عمر کے پاس جوتا کوئی نہیں، عمر جوتا نہ ہونے کی وجہ سے مدینے کی دھرتی کی گرماہٹ تیرے پیروں کو لگ رہی ہے، کہیں بھی کوئی نہیں۔
پھر رونے کی وجہ بتا کیا؟ کسی نے گالی دے دی، کس نے دکھ دے دیا؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ عمر بتا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جب آج مسجد نبوی سے نکلا ہر کوئی واہ عمر کہہ رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تو عمر تیرے دکھ میں نے زمین کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تو عمر تیری چادر نے آگ کو روک دیا، کوئی کہہ رہا تھا تیرے اشاروں نے ہواؤں کے رخ بدل دیے، کوئی کہہ رہا تھا تیرے خط نے دریاؤں کے رخوں کو موڑ دیا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تیری گھور نے بکری اور شیر کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ یہ سارے القابات مجھے ملے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا عمر تو نے اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر دیا۔ گھر بیٹھا بچوں کو، بہوؤں کو، پوتوں کو تجھے دیکھا، دل کے اندر خیال آیا باہر والوں کا حق ادا کر دیا، پتہ نہیں تیرا بھی میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ کون کہہ رہے اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے جو زمین پہ بول رہے آسمانوں پہ خدا قرآن میں بولتا ہے، کون بولے شیطان رستے چھوڑ کے بھاگے فرشتے زمین پہ اتر کے سلام کرے، کون بولے فرمایا ماں مر جائے اولاد روئے، اولاد مر جائے ماں باپ روئیں گے۔ عمر جس دن تیرا جنازہ اٹھ گیا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ یہ عمر اپنی گھر والی سے کہہ رہے ہیں میری گھر والی تیرا کوئی حق میرے پر ہے تو بتا۔ اب گھر والی کا سر نیچے ہو گیا کہ نہیں عمر دکھ تو ہے کہ کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے کی ناراض تو نہیں ہوگا کہ نہیں؟ عمر تو نے سب کا حق ادا کیا، میرا حق تو نے کوئی ادا نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے بتا میں نے تیرا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ کہ عمر دن مخلوق کی خدمت میں رات مسلح پر روتے گزر جاتی ہے تو تجھے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی ہوں، میرا بھی تو کوئی حال پوچھے، مجھے بھی تو پوچھے کپڑے کیسے پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے کھانا کیسا پسند ہے، مجھے بھی تو پوچھے بستر کیسا پسند ہے، مجھے بھی پوچھے بیمار ہے صحت مند ہے، مجھے بھی پوچھے تو تنہائیاں کیسے گزارتی ہے، مجھے بھی تو کوئی ہنسانے والا ہو۔ عمر خدا بھی راضی مخلوق راضی، لیکن عمر میں تیرے سے راضی ہوں لیکن مجھے تیرے سے گلا ہے۔ اللہ آج عمر نے جتنی نہیں اٹھائی کھلا نہیں مارا، واہ نبی کی عمر نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے بیوی کے آگے، فرمایا یہاں معاف کر دے، خدا کے سامنے شکایت نہ کری ہو، جو دکھ دینا ہے جو بدلہ لینا یہاں لے لے، اللہ کے سامنے عمر کے بارے میں کچھ نہ بول۔ بیوی بڑی سیاسی کیا لے گی عمر حق معاف کر دوں کہ بتا کہ ایک شرط ہے، یوں نہیں کہا بیت المال میں سے سونے کے کنگن لا دے، یوں نہیں کہا بیت المال میں سے اناج کے ڈھیر لا دے، من پسند کے کپڑے لا دے، یا روزہ رسول کے پاس کی زمین میرے نام الاٹ کرا دے۔ جہاں بیٹھی تھی وہاں سے رخ حضور کے انور کی طرف موڑا کہ اس روزے والے سے میں نے سنا عمر تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، یہ جب جنت میں جائیں گے ابو بکر عمر تو ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے، اس روزے والے سے ہم نے کانوں سے سنا عمر معاف کرانا چاہتا ہے کہ جی، کہ پھر وعدہ کر کہ کیا؟ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ، کہنے لگے وہ وعدہ نہ کرنا جو عمر پورا نہ کر سکے، کرنا عمر ہاتھ کرنا پڑے گا۔ عمر نے کر کے ہاتھ دیا کہ عمر وعدہ کر اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، مجھے ساتھ جنت میں لے کے جائے۔ عمر کی پونکیں نکل گئی رو کے فرمایا عمر کو اپنی فکر کہ عمر نہ تو فکر نہ کر، تیرے جانے سے پہلے یہ زمانے دے کے چلے گئے۔ عمر نے بیوی کا ہاتھ میں لیا کہ اللہ میں اپنے بھروسے پر نہیں تیری رحمتوں کے بھروسے وعدہ کر رہا ہوں، اللہ اس نے وعدہ کیا سارے مجھے حق معاف کرے گی، اللہ تو بھی وعدہ کر لے اکیلا میں نہیں جاؤں گا، میری بیوی ساتھ میری ساتھ جنت کے اندر جائے گا۔ کہاں سے لوگ بابو ایسے لوگ کہاں سے لوگ ایسے جوڑے؟ میں دن میں روٹی کھانے میں وہ کرتی تھی، رات کو مسلح پر اولاد کے لیے آنسو آیا کرتی تھی۔ ماں باپ اولاد کو دائیں چاچے دادے ماسی نانے پھوپھیوں کا پڑوسیوں کا پیار بتایا کرتے تھے۔ اے شکور صاحب وہ کہاں چلا گیا؟ ماما دروازے پر آتا تھا، بھان جب بیگ چھپا دیتے تھے، نہیں جاؤ دینا، میں بھی نام جانا ہے، نہیں جاؤ دینا۔ کہاں گیا وہ چاچا جو مہینے بعد میرے عزیزوں تیرا دین پناہ میں آتا تھا، ہوتے دروازے پر سب بھتیجے رخصت کرنے آتے تھے۔ یہ مٹھاس کون دیتا تھا؟ بچہ جب اسکول سے پڑھ کے آتا تھا تو ماں اپنی گود میں لٹا کر اللہ اکبر اس کے بازوں کو اپنی ٹانگوں میں لے کر
جب سر میں سے جوئے اور نکال کے تیل لگایا کرتی تھی، سر تیل میں جایا کرتا تھا، ان کی باتوں کی مٹھاس کانوں کے ذریعے سینے کے اندر جایا کرتی تھی. کبھی نانے کی کہانی، کبھی مامے کی کہانی، کبھی دادی کی کہانی، کبھی نانی کی کہانی. جب سے ماں نے یہ پیار چھوڑ دیا، برگر پیزے بنانے شروع کر دیے، تو بچہ بھی نافرمان پیدا ہونا شروع ہو گیا. ایک وقت آئے گا، آج تم اوپر چھتر پڑ رہے ہیں، آج تو باپوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں. ایک وقت آئے گا، خدا کی قسم بچہ باپ کے سینے میں گولیاں اتارے گا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ساری وجہ یہ ہے میرے پیاروں، تمہارے پاس ریڈیو کے لیے، تمہارے پاس چائے والے ہوٹلوں پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، تمہارے پاس اولاد کو پاس بٹھانے کے لیے وقت ہی کوئی نہیں رہا. حکومت کو یہاں بیٹھ کر اسلام آباد میں گالیاں دینے والوں، جاؤ چوک میں چائے والے کا گربان پکڑو. ہر چائے والا نہیں، وہ چائے والا جس کی دکان کے اوپر چائے بھی بک رہی ہے اور اتنی بڑی ڈش بھی لگی ہوئی ہے، اس سے پوچھو میں نے تیرے بچوں کا کیا بگاڑا، اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا ساری زندگی میں نقصان کیا. تو ایک چائے کے کپ کے پیچھے خدا کی قسم میرے بچے کی نسل کو میرے بیڑا گرک کر رہا ہے. تو ہوتا کون ہے؟ ننگی فلمیں دکھانے والا. جاؤ دال والے ہوٹل سے جا کے پوچھو، جوتی کاٹنے والے موتی سے پوچھو کہ تو نے بھی اپنے دل کا بیڑا غرق کیا، تیرے بھی پاس ٹی وی لگا ہوا ہے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کمیٹیاں ڈال ڈال کر موبائل لیا، قسطوں پہ موبائل لیا. باپ نے بینک کے اندر زمین کے کاغذ رکھوا کر، رجسٹری رکھوا کر قرضہ لیا، موبائل لیا. کس لیے؟ کہ سکون آئے گا، بچے کا ذہن کھلے گا. لیکن اس موبائل سے پوچھو تو صحیح میں نے تیرا نقصان کیا کیا. ہر وقت میں تجھے سینے کے ساتھ رکھتا ہوں، ہر وقت میں تیری سیکیورٹی کے لیے اپنا آپ ہر وقت میں تیار رکھتا ہوں. رات کو تجھے سرانے رکھ کے سوتا ہوں. بیوی اتنی قریب نہیں، امی اتنی قریب نہیں، پیسہ اتنا قریب نہیں جتنا تو میرے قریب ہے. لیکن بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اسے اپنے سامنے ہر وقت پوچھتے ہو. جرت ہی نہیں، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو میں نے تیرا کیا بگاڑا. پیار میرا لے گیا، محبتیں میری لے گیا، نمازوں کے سجدے میرے لے گیا، قرآن کی تلاوت میرے سے لے گیا، ذکر اذکار میرے سے لے گیا، بہن بھائیوں کا پیار میرے سے لے گیا، ماں باپ کا حال پوچھنا میرے سے لے گیا، رشتہ داروں میں آنا جانا میرے سے لے گیا. نماز، تہجد، قرآن کی تلاوت، رمضان کے روزے، رمضان آ رہا ہے، افطاری کے وقت فرمایا دعا کرو، فرشتے تمہارے پاس بیٹھ کر تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں. خدا کی قسم دیکھ کے کہتے 3 منٹ رہ گئے، چلو موبائل جلاؤ. اللہ کہتے ہو ظالمہ، یہاں سے کچھ نہیں ملنا، یہاں سے ملنا ہے. سحری کے وقت موبائل چل رہا ہے، مسجد کے اعتکاف کے تراویح کے اندر موبائل چل رہا ہے. وہ میرے پیارو، یہ کس نے تو کھا کے رکھ دیا، نسل و عقلوں کا بیڑا غرق کر رکھ دیا. ہم تو سمجھے تھے کہ ہماری زندگی میں پوری دنیا کو چھپا کے لائے گا، یہ تو پوری دنیا کی کارکردگی ہمارے اندر لا کے لائے گا. خدا کی قسم ہم بھی چلاتے ہیں، ادھر عبد الباسط کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر خدا کی قسم کسی کا ناچ گانا ہوتا ہے. کب تک اپنے آپ کو بچائیں؟ اوپر مفتی صاحب مسئلے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، نیچے لڑکا لڑکی ننگے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تھا اس کا مقصد. پوری دنیا کے مغرب نے اتنی محنت کی، جو کبھی کبھی قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. بابو جی مسجد کے اندر 60 واٹ کا بلب ہوا کرتا تھا، ایک قرآن کے نسخے ہوا کرتے تھے، 10 پڑھنے والے 20 بیٹھے ہوتے تھے. ایک دوسرے کہتے چل ہن پڑھ لے میں بھی پڑھ دے، ہن پڑھ لے میں بھی، ایک دوسرے کے پیچھے لائنیں لگا کر شرطیں لگتی تھی. 27 رات تم کتنے ختم کرے گا؟ 15 میں 10 کروں گا، میں 20 کروں گا. قرآن کی تلاوت لے گیا میرے عزیزوں. مسجدوں کے اندر صفائی کرنے کے لیے ہجوم ہوا کرتا تھا. جمعے کی نماز کے لیے خدا کی قسم اہل محلہ کا ہجوم ہوا کرتا تھا. کہاں گئے وہ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد؟ کسی کے گھر سے 10 روپے، کسی کے گھر کے 20 روپے آ رہے، اللہ کا گھر آباد ہوتا تھا. تبلیغی جماعت گئی ہے مسجد کے اندر، وہاں کے ساتھیوں نے روک دیا کہ حضرت آپ نے یہاں رات نہیں رہنا، مسجد کے اندر بھوت بنائے ہیں. انہوں نے کہا اور ہو اللہ کا گھر اور جنوں کا کیا کام؟ جماعت والے کہتے ہیں میں نے مسجد کا دروازہ کھولا، ایسے لگ رہا تھا جیسے جب سے مسجد بنائی کس نے کھول کے نہیں دیکھا. صفائی ستھرائی کی، کھانا پینا، نماز ہوئی، تعلیم کے حلقے لگے، ذکر اذکار ہوئے.
رات کو جب سونے لگے اللہ اکبر، اندھیرا خوب تھا، مسجد میں سے ڈرونی آواز آنے لگی، ہم سمجھے جنات آ گئے، لیکن مسجد کہنے لگی جنات کی آواز نہیں، یہ میری آواز ہے۔ اللہ اکبر، میں روزانہ روتی ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے گھر کو آباد کر لیا، اللہ کے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ جب سے بنایا پیسہ تو لاکھوں لگایا، لیکن اس کو آباد کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، امیر تو دور کی بات ہے، ریڈی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا، چھاوڑی والا بھی سجدہ کرنے نہیں آیا، امیر کی آنر تو دور کی بات ہے، فقیر بھی کبھی سجدہ کرنے نہیں آیا۔ ایمانداری سے بتاؤ میرے پیارو، جب مسجدوں کے رونے کی آواز گھروں میں آئے گی تو کیا مسجد کے رونے کی آواز عرشوں پہ نہیں جاتی؟ تو خدا کے گھر کو ویران کرے، اللہ اس کے گھر کو آباد کیسے کرے گا؟ اللہ بچے کے ہاتھ میں پلیٹ ہو، بچہ کینچی اٹھا لے اور کینچی اٹھا کے باپ کے پاس آ جائے، باپ بے خیالی میں بچہ دامن کاٹ دے، باپ چماٹے مارتا ہے، شرم نہیں آتی؟ قیمتی کپڑا، قیمتی جھگا اڑے پایا، سگے پتر نے خون کٹ لگا کر خراب کر دیا۔ اللہ اکبر، جب تیرا بچہ تیری قیمتی چیز خراب کرے تو اسے منہ نہیں لگاتا، منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ جب امتی حضور کی قیمتی چیز کو خراب کرے گا تو کیا کملی وعدہ اسے سینے سے لگائے گا؟ کیا اس کا منہ چومے گا؟ خدا کی قسم اس بال سے پوچھو، نہ یہاں پڑھتا، نہ یہاں پڑھتا، نہ یہاں پڑھتا، سیدھا یہاں پڑھتا ہے، بگاڑا کیا؟ میرے پیاروں مرمت کر کے نہیں جاؤں گا۔ اللہ کی قسم آج راز کی بات بتا کے جا رہا ہوں۔ اس مرتبہ جب میں عمرے پہ گیا پچھلے مہینے دسمبر میں، 2.25 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے ریاض الجنہ میں بیٹھا رہا۔ اللہ کی قسم حضور کو ٹکڑے سنا کے آیا، حضور کی سن کے بھی آیا۔ اللہ اکبر، بڑی بڑی میں اللہ کے نبی سے باتیں کی اور میں نے آنکھیں بند کی، تسلی والے مجھے جواب بھی ملے، لیکن پتہ نہیں تمہارے پاس زندگی میں آنا جانا، لیکن میں اتنا تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، حضور بہت دکھی۔ اللہ عبدالحنان لیتا ہے کی گلیوں میں مار کھانے کا احساس کوئی نہیں۔ میرے چمڑے جوتیوں کے ساتھ چپک کے اتر گئے، میرے خاندان کے نوجوان نیزے کے نیچے چڑھ گئے۔ اے امت کو کیا ہو گیا، احساس ہی کوئی نہیں اپنے نبی کا۔ جو حضور کی سیرت کے سنت کے 4 بال تیرے پر نہیں سنبھال سکتی، وہ دین کیسے سنبھالے گی؟ نہ میرے پیارو، اگر چاہتے ہو حضور کا سامنا ہو، اگر چاہتے ہو حضور ماتھے پر بوسہ لے، اگر چاہتے ہو ہمارا وجود، ہمارا چہرہ کیڑوں سے بچھو سے بچ جائے، یہ نشانی اپنی ساتھ قبر میں لے جانا۔ ورنہ زندگی میں جتنے بال اتروائے اتنے خدا کی قسم اتنے بالوں کا اللہ کے نبی بولے کو سر پر جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ بری ہوتی تو نبیوں کے چہرے پر نہ ہوتی، صحابہ کے چہرے پر نہ ہوتی۔ معراج کا دولہا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو فرشتوں نے بھی حضور کی داڑھی کو دیکھ کے سبحانک کہہ دیا، سبحانک، کتنا سونا محمد آیا ہے، اور اس سونے پر اللہ نے سونی داڑھی کو سجایا۔ یہ آمین عرشوں نے کہا تھا کہ کتنی پیاری صورت ہے جس صورت پر اللہ نے داڑھی کے بالوں کو سجا دیا۔ میرے پیاروں، تمہیں کیوں برے لگتے؟ بیوی کے کہنے پر کٹارے، یار کے کہنے پہ کٹارے، خدا کے یار کے کہنے پر نہیں رکھتے، مرضی تمہاری۔ میں تمہیں رو کر اتنی سی باتوں میں بہت دور کی تمہیں کہہ کے چلا گیا۔ اگر چاہتے ہو کفن بچ جائے، اگر چاہتے ہو نسل بچ جائے، اگر چاہتے ہو قبر کے اندر وجود بچ جائے، تو میرے پیاروں نبی والی زندگی کو باہر چھوڑ کے نہ جانا، ساتھ لے کے جانا۔ اگر نہ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ سلامات سے اللہ تعالیٰ کے اللہ فرماتے ہیں عبدالرحمن ٹھہر جا، کیا میرے پاس لے کے آیا؟ نہ بیوی کے کام کا، نہ بچوں کے کام کا، نہ دکان کا، نہ مکان کا، دھوبی کا کتا، گھر کا نہ گھاٹ کا، میرے پاس لے کے آیا۔ میں نے کہا اللہ بڑا سجا کے لایا، گلاب کے پھولوں کی پتیوں میں لایا، مشکمبر کی دھولی میں لایا، کہ گلاب چھڑک کے لایا، کافور کی دھولی میں لایا،
اللہ فرماتے ہیں تو کفن کی خوشبو سونگ رہا ہے، مجھے منہ کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ منہ کی بدبو کیا آ رہی ہے؟ کہ میں نے اس کے منہ کو کھول کے دیکھا، بیٹیوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے، ماں باپ کے حق کی بدبو آ رہی ہے، پڑوسیوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے، بیوی کا حق کھا کے ہے بدبو آ رہی ہے، بھائی کا کھا کے ہے بدبو آ رہی ہے۔ اس کے منہ سے اتنی حق کی بدبو آ رہی ہے کہ میرے فرشتے اسے علیین میں لے جانے کو تیار نہیں۔ پھر ہم نے بھی فیصلہ کر دیا نہیں لاتے تو نہ ہو، اسے جہنم کے جیل خانے سے جیل میں ہی پھینک کے آ جاؤ۔ لا رشتہ داروں کو، لا برادری کو، لا عہدے کو کہ تجھے اللہ کی پکڑ سے چھڑا سکے۔ میرے پیاروں زندگی بہت گزر گئی، عقل حنان بھی ڈاوا ڈول روزانہ ہو جاتا ہے۔ اگر بچنا ملے کوئی نہیں تو رہنا آپ نے بھی کوئی نہیں۔ خدا کی قسم زمین کے اوپر تو بڑے موج مار لیے، زمین کے نیچے بھی موج مارنے کی تیاری کرو۔ تین کام میرے پیاروں، زمین کے اوپر اپنے آپ کو تھکا دو، ذکر سے، اذکار سے، قرآن سے، نماز سے، تبلیغ سے، تدریس سے، اللہ کے حلقوں میں اتنا لگاؤ کہ نہ دل کا ہوش رہے نہ رات کا ہوش رہے۔ جتنا اللہ کے لیے اپنے جسم کو تکائے گا، اللہ زمین کے نیچے اتنا قبر کو آرام فرمائے گا، اللہ اتنا زمین کے اندر قبر کے اندر اللہ آرام فرمائے گا۔ زمین کے اوپر اپنے آپ کو عبادت سے تھکانا ہے، قبر میں آرام کرنا ہے، اور جنت کے اندر عائشہ کرنا ہے۔ قبر زمین میں آرامی کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت الفردوس عیش و عشرت کرنے کی جگہ ہے۔ کرتے ہو سودا اللہ سے، کرتے ہو اللہ سے سودا، پانچ وقت کی نماز کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، بچوں کے لیے دعا کرتے ہو، دعا فرماؤ بچے آپ بڑے اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ بچے کو بعد میں بنا، مجھے پہلے بنا۔ یا اللہ مدرسہ نور الاسلام میں آمین ایک نہیں آمین دو ہو، دستار ایک نہ ہو دستار ایک ہو، پہلے باپ کے سر پہ پگڑی بندے پھر بچے کے سر پہ پگڑی بندے۔ داخلہ دونوں نے گر لیا تھا، پڑھنا دونوں نے شروع کیا، قرآن کا ختم بھی دونوں نے کیا۔ آج بچے کی دستار نہیں ہو رہی بلکہ باپ کو حافظ قرآن بنا دی، اس کی بھی آج دستار ہو رہی ہے۔ کوئی مر جائے اس کی پگڑیاں، کوئی فوت ہو جائے چودراہٹ کی پگڑیاں، خاندان کی پگڑیاں باندھنے کے لیے سب کچھ آتے ہو، جنت کی دستاریاں باندھنے کے لیے، جنت کی پگڑیاں باندھنے کے لیے اپنے آپ کو کیوں تیار نہیں کرتے ہو؟ قرآن پڑھیں گے بھی، قرآن پڑھائیں گے بھی تو انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آج سے نیت کرو جس کا بچہ حافظ، جس کی بچی حافظ، روزانہ آدھا گھنٹے اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھے گا، کرو نیت انشاءاللہ۔ سیکھ کے جاؤ، پڑھتے پڑھتے موت آ گئی اللہ قرآن کے حافظوں میں کھڑا کرے گا۔ کہو زور سے میرے پیارو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ کیا خیال ہے توبہ کے کلمات پڑھ لیں تو مرید ہو اپنے اپنے پیر کی اپنی جگہ، یا صرف توبہ کی بیعت کرائی جا رہی ہے؟ صرف توبہ کی، جس کے سلسلے جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رہے۔ جو نئے سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس نیت سے میرے عزیزوں کلمات پڑھ لیں، باقی جو جس سے اپنے پیر صاحب سے مرید ہے انہی کا رہے گا۔ توبہ کے کلمات پڑھے، توبہ کی بیعت سب کریں۔ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری تمام گناہوں سے، میری تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ فرما، میری توبہ کو قبول فرما، اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما۔ اپنی مرد میں کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آپ نے معافی مانگی، اللہ نے معافی دے دی، ہاں دے دی اللہ نے معافی۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ جب تیرا نیک بندہ کہتے اللہ، کہتا ہے اللہ میں کہتا ہوں بھی میرا بندہ، میں جب گناہگار کہتے اللہ، تو
فرمایا میں 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ، جی میرا بندہ. ہم نے بھی 3 مرتبہ سے پکارا. اللہ تعالیٰ کی رحمت نے 70 مرتبہ کہا جی میرا بندہ، جی میرا بندہ. 5 وقت کی نماز، تبلیغ میں وقت لگاؤ، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا آپ سوارو، دیکھو کہ میں دنیا کے اندر کس لیے آیا، کیا کرنے آیا، میرا مقصد کیا تھا. ان مدارس کو آباد کرو. ہر مدرسے کی کفالت، ہر مدرسے کی ذمہ داری میں میرا حصہ ہوتا ہے. اور لوگ مجھے محبت سے، آج میرا بالکل نہیں دل تھا آنے کو، ایک پروگرام میں نہیں کر سکا. اور آج میری شوگر کچھ پتہ نہیں لو ہے یا زیادہ ہے، میری آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھی. اور سانس کا بھی مجھے مسئلہ، پھیپڑا بھی میرا ایکسو کر رہا ہے، ٹانگ کا بھی مسئلہ، دل کا بھی میرے مسئلہ، بلڈ پریشر کا بھی، پتہ نہیں ساری بیماری ہیں. اللہ تعالیٰ بس مجھے ان کاموں میں لگائے رکھے. اور مدرسوں کے ننھے ننھے طلباء ان طالبات کے لیے اللہ مجھے اپنے در کا فقیر بنائے. میں کوشش کروں کہ آپ کے آگے میں جھولی پھیلاتا رہوں، آپ دین کے تقاضے پورے کرتے رہو. کل اللہ یوں نہ کہے وہ خطیب پاکستان کہاں ہے، اللہ کل قیامت کے دن میں میرے نبی کے مہمانوں کے لیے جھولی پھیلانے والا فقیر کہاں ہے. تو اللہ دنیا نے جھولی کے اندر کسر پیدا ہے تو آج جھولی کے اندر اپنی رحمت الرضا ڈال دے. امید ہے میرا اللہ مائنس کرے. آپ یقین کریں اس دفعہ جو مجھے مدینہ شریف کے اندر جو اعزازات اور مبارک باتیں لوگوں کا ہجوم اور دنیا پیچھے، مجھے پتہ لگا میں نبی کے مہمانوں کی نوکری کرتا ہوں. اللہ کے نبی کی نظروں میں بہت، اللہ اس کو قبول فرما لے. 800 طالب علم، 200 کے قریب جن کا کھانا پینا نہیں، ٹماٹر صرف مرچیں صرف پیاز صرف تمہارے لیے مہنگے نہیں ہے. مدرسے والوں کے بھی ہاتھ کھڑے کریں گے. اللہ بخش رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مغفرت فرمائے، اکابرین کی مغفرت فرمائے. ان مدرسے سنبھالنے والوں کی جو حیات اللہ کے عمر کا عطا فرمائے. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ قاری برادران بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے کان میں کہا مولوی صاحب 3 لاکھ میں ہم قرضے میں ہیں. میں نے کہا میں تو آٹے گندم کا سوال کر رہا تھا، پہلے بھی اترنے کے لیے کیسے کام چلیں گے. لیکن آپ حضرات کے چہرے، آپ حضرات کی ایمان کی تازگی، آپ حضرات کے دل کے اندر خدا خوفی، اس خدا خوفی کا آنکھوں سے آنسوں کے ذریعے اظہار دیکھ مجھے امید ہے کہ مجھے 3 لاکھ میں آپ مایوس نہیں کرو گے.